العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب حکمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تم ارشاد کر دو، جو لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو دوسری مخلوق سے ممتاز کیا ہے اور ان کو عزت اور شرف اور رفعت کا وہ مقام نصیب کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر کفایت کرتا ہے اور علم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کتنا کافی ہے۔ فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، تہجد گزار پر، شب زندہ دار پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک، جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ کلمات نور ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ تو یہ کس قدر جو ہے وہ مدح ہے اہل علم کی کہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت جس طرح ستاروں پہ ہے، اس طرح عام لوگوں پر بلکہ زاہدوں پر عالم کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں عالم کا مقابلہ کسی دنیا کے ایسے شخص سے نہیں کیا گیا کہ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ عالم کا مقابلہ کیا گیا ہے شب زندہ دار سے، تہجد گزار سے، متقی اور پرہیزگار شخص سے عالم کا موازنہ کیا گیا۔ تو شب زندہ دار شخص
عابد، تہجد گزار، اعمال صالحہ بجا لانے والا، لیکن اس کے پاس علم کا نور نہیں ہے. اور دوسری جانب ایک عالم ہے، اس کے پاس چراغ علم موجود ہے. تو اس سے اتنا فرق ہو گیا کہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں میں ہے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے. میرے حضور پر پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا پڑھنے کے حوالے سے حکم نامہ ہے کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو ہمیں تلقین کی گئی، اور حضور نے جس بات پہ ناز کیا وہ یہ تھا انما بعثت معلمہ، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا. تو اس بات پر حضور علیہ السلام نے ناز فرمایا اور امت کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور ماں کی گود سے آغوش قبر تک تعلیم حاصل کرنے کی تلقین شریعت اسلامیہ میں موجود ہے. اور دنیا کا کوئی دین اس قدر علم حاصل کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا جتنا اسلام نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے. اور عملی مظاہرہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس کا موجود ہے کہ جو عالم ہے اس کو ترجیح ہے باقی اس کے دوسرے مشارکات سے اور دوسری مخلوقات سے. حتیٰ کہ حضرت انسان کو جب شرف دیا گیا، فرشتوں پر تفوق دیا گیا، تو اس تفوق اور شرف کا سبب بھی علم ہے. آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کو نہیں بتائے گئے، اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش ہوئیں اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ عرض کرنے لگے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ہمیں علم نہیں دیا گیا. تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ سکھائے گئے تھے تو انہوں نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے اس شاہکار کو تم سجدہ کرو. تو فرشتوں کی پیشانیاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئیں. تو فرشتوں کی پیشانیوں کے جھکنے کا سبب اور ان کا سجدہ ریز ہونا کس وجہ سے تھا؟ حضرت انسان کا شرف، اس کی عظمت کس چیز سے ظہور پذیر ہوئی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ان اسماء کو جاننا تھا جن اسماء کو فرشتے نہیں جانتے تھے. تو علم کے سبب سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مشارکات سے بھی امتیاز کیا اور دیگر مخلوقات سے بھی اس کو ممتاز کر دیا. اسی طرح یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جہاں بھی ہوگی وہاں امتیاز پیدا ہوگا اور وہاں تفوق باقیوں سے اہل علم کا پیدا ہو جائے گا. حضرت امام رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ اس نے کہا کہ یہ لشکر ہمیں کہیں کچل نہ دے، بے خبری میں عدم توجہ کی وجہ سے ہمیں دیکھ نہ پائے اور دھیان نہ ہو اور ہمیں کچل دے. تو امام رازی لکھتے ہیں کہ اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس کے اس علم کی وجہ سے اس کو باقی چونٹیوں سے ممتاز کیا گیا، اور قرآن نے اس سورت کے اس چونٹی کے نام کی سورت اتاری. دیکھو ذات کی چونٹی ہے، لیکن قرآن میں جہاں انبیاء کے نام کی صورتیں ہیں، نبیوں کے خاندانوں کے نام کی، آل عمران ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، جس طرح انبیاء اور پیغمبروں کے نام کی صورتیں ہیں، آپ قرآن کھولیں تو ایک صورت چونٹی کے نام کی بھی ملے گی. سورہ النمل چونٹی کے نام کی صورت. تو ذات کی چونٹی لیکن عزتوں کی اس مسند پہ بٹھا دی گئی کہ قرآن نے اس کے نام کی صورت اتاری. تو اس کو یہ شرف کیوں دیا گیا، اس کو یہ عزت کیوں دی گئی؟ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں
کسی ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس علم کی وجہ سے اسے تفوق دے دیا گیا۔ جو کتا شکاری ہوتا ہے اس کو سکھایا گیا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو بھیجا جاتا ہے شکار کے لیے، اور اس کا مارا ہوا شکار جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، اور اگر عام کتا جائے اور وہ کسی کو شکار کرے اور وہ مر جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سکھایا گیا کتا ہے اور جو نہیں سکھایا گیا کتا، دونوں کے شکار میں فرق ہے۔ تو اگر کتا بھی سیکھ جائے تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور حضرت انسان اگر سیکھ جائے تو پھر وہ انسانوں سے ممتاز کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ شرف ہے حضرت انسان کا کہ وہ سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے اپنے دیگر افراد قوم سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، اور تعلیم میں صرف دینی علوم ہی نہیں ہے، ہمیں عصری علوم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی۔ آج دنیا کے اوپر اتنی کثرت کے باوجود ہم ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تمام علمی میدانوں میں پیچھے رہ گئے۔ جدید ٹیکنالوجی ہو، جدید سائنسی علوم ہو، اور جدید دیگر عصری علوم ہو، تو وہ آج ان لوگوں کے پاس ہیں جنہوں نے بڑی بڑی اب ایجادات کی اور ہمارے سامنے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ علمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں تکوینی علوم، عصری علوم حاصل کرنے کی تلقین بھی دی گئی، اور ہمیں دینی علوم حاصل کرنے کی بھی تاکید کی گئی۔ ہوا یہ کہ ہماری درس گاہیں جو عصری علوم پر مشتمل ہیں وہ سوائے کلرک پیدا کرنے کی اور کچھ نہیں کر رہی، اور ہماری درس گاہیں جو دینی علوم پر مشتمل ہیں تو ان درس گاہوں سے صرف دین سیکھنے والے لوگوں نے لوگوں کی دینی ضروریات کو سیکھ کر کے ہی لوگ تک منتقل کیا اور آگے نہیں بڑھے، جس کے نتیجے کے اندر ایک تو ہمارا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک لبرل طبقہ آ گیا اور ایک دینی طبقہ آ گیا، اور ہر آنے والا دن اس خلیج کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کاش کہ ایسا ممکن ہو کہ عصری درس گاہیں اور دانش گاہیں جو ہیں ان میں دینی علوم کو داخل کیا جائے، تاکہ ہماری جو عمومی نسل ہے وہ دین سے بے بہرا نہ ہو۔ لیکن ہر آنے والا دن جب طلوع ہوتا ہے تو ہم خبر سنتے ہیں کہ فلاں نصاب سے بھی فلاں مضمون نکال دیا گیا، اور فلاں نصاب سے بھی فلاں مضمون نکال دیا گیا، تو ادھر جو دینیات انتہائی تھوڑی سی اشک شوئی کے لیے رکھی گئی ہے وہ بھی روز سکڑ رہی ہے، اور دوسری جانب جو درس گاہیں ہیں تو ان کا جو دینی نصاب ہے وہ بھی شارٹ ہو رہا ہے، اور مدارس جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ عائد کر دی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ درس گاہوں کا حجم ہی اتنا کم ہے کہ وہ معاشرے کے اندر دینی آگہی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ درس گاہوں میں علم و تعلیم کو حاصل کرنے والے عمومی طور پہ معاشرے کے اندر ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور والدین ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں جو کہ دیگر میدانوں کے اندر جو ہیں وہ چل نہیں سکتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جس طرح کی انویسٹمنٹ کی ہوگی تو نتائج بھی اس طرح کے ملیں گے۔ تو اس وقت ان امور کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہماری عصری دانش گاہیں ہیں ان میں دینی علوم کے لیے کوشاں ہوا جائے، لیکن وہ چونکہ ریاستی سرپرستی میں ہے، میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور جو پیچھے منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جو اذہان ہیں، جو تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، تو یہ تو حالات ہمیں ہر آنے والے لمحے میں جو ہے وہ دور ہی لے جا رہے ہیں۔ اور جو دینی درس گاہیں ہیں تو جب ان کا حجم سکڑتا رہے گا اور حوصلہ شکنی کی جاتی رہے گی
تو نتیجہ کے طور پہ جو ہے وہ یہ سسٹم بھی بہت کمزور ہو جائے گا، اور ایک وقت میں ایک ایسا سلسلہ قائم کر لیا جائے گا کہ یہ بھی غیر مؤثر ہو کے رہ جائیں گی۔ لیکن اس زمانے میں جو لوگ دینی درسگاہوں کا قیام کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں بڑا مشکل ترین کام ہے، مدارس دینیہ کا قیام، پھر ان کی آبیاری، ان کے لیے وسائل کا جمع کرنا، اور جو لوگ وسائل فراہم کرتے ہیں اور ان میں سے ایک ایسا کثیر طبقہ ہوتا ہے کہ جو حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ہم بھی اس راستے کے مسافر ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بڑے بڑے مشکل اور حوصلہ فرسا مراحل سے بھی گزرنا پڑا ہے، لیکن چونکہ ایک جذبے ہوتے ہیں جو آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں، تو ہم اپنے اٹھے ہوئے قدموں کو روکتے نہیں ہیں، منزل کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دینی قدریں زوال پذیر ہوں اور اس دور کے اندر جو کام کریں تو ان کا اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے مکتوبات قدسیہ میں اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، جو آج سے 400 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور آج تو ہم زوال کی جس آخری سیڑھی پہ ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ وہ 400 سال قبل فرما گئے کہ دیگر مدات کے اندر خرچ کرنا اگرچہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، لیکن فرمایا تقویت دین کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا، ایک ٹگا خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس سے دین کو تقویت ملتی ہے، دین کو طاقت ملتی ہے۔ تو میں اس موقع پر مبارکباد دوں گا اس محترم اور معزز فیملی کو کہ جنہوں نے یہ قطع زمین دارالعلوم کے لیے، مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے وقف کیا، اور یہاں تعمیر کا ارادہ ہے، آج سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت جلد یہ درسگاہ پائے تکمیل کو پہنچے گی، اور یہاں عصری اور دینی دونوں علوم کے ذریعے سے نئی قوم کی، نئی نسل کی تربیت کے لیے منصوبہ بندی انشاءاللہ کریں گے، تاکہ اس علاقے میں یہ درسگاہ ایک مثالی درسگاہ بنے، اور اس میں روشن خیال اور روشن ضمیر مدرسین کی ایک کھیپ آنے والی نسل کی اچھی تربیت کرے، اور وہ جو ہے وہ شعوری طور پہ خدمت دین متین کے جذبوں سے سرشار ہو کر کے آنے والے دور کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ادارۃ المصطفیٰ کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے وہ اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ پیش کرتا رہے گا، اور یہ معزز خاندان، یہ فیملی جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور آپ سارے لوگ ان کے ساتھ دست و بازو ہوں گے، اور یہ برلب سڑک قطع زمین جو میسر آیا انشاءاللہ یہ بہت جلد اس علاقے کا ایک بہت بڑا خوبصورت عالی مرتبت جو ہے وہ مرکز ہوگا، اور اس سے پھوٹنے والی ضیائیں آفاق کے ایک ایک گوشے میں پھیلیں گی، اور یہاں سے نور و نکھت اور روشنی نکلے گی، اور نسل نو کے لیے، نو نہالان ملت کے لیے یہ ایک اچھا گہوارہ تربیت بنے گا، اور یہاں سے تربیت پا کر کے جو ہے وہ نو نہالان ملت امت کی بہتری کے لیے اپنا مقدور بھر فریضہ سر انجام دیں گے، اور یقیناً جنہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہوگی اللہ اسے بھی جزائے خیر دے گا۔ جس درسگاہ میں پڑھا ہوں یا ہمارے اساتذہ پڑھے تھے، تو جن لوگوں نے اس درسگاہ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی، وہاں سرمایہ کاری کی، وہاں ایک اینٹ بھی لگائی، تو آج دنیا کے ایک ایک کونے میں ہم پہنچ کر کے کتاب اللہ کا درس دے رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، تو کیا اس اجر و ثواب کا حصہ انہیں نہیں ملے گا جنہوں نے اس درسگاہ کے اندر ایک اینٹ بھی فراہم کی تھی؟ اور پھر گزرتے ہوئے لوگ یہاں نماز بھی پڑھیں گے اور مسجد کی برکات بھی نصیب رہیں گی، اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی۔ تو آپ تو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، تو تتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک آدھی اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی
مسجد کی تعمیر کی، رسول کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل نصیب کرے گا۔ اتنا بڑا صلہ اس کے لیے رکھا گیا ہے جس نے ایک تتر کے گھونسلے کے برابر، ایک آدھی اینٹ کے برابر مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا قطع زمین برلب سڑک، اس کو اس عظیم کاز کے لیے، اس عظیم کام کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے اور اس عظیم مشن کے لیے وقف کر دینا، یقیناً یہ اس پورے خاندان کے لیے عزتوں کا سبب بھی ہوگا، آخرت کی بہتریوں کی ضمانت بھی ہوگا، اور اس پورے علاقے کی نسل نو کے لیے، نو نہالان امت کے لیے ایک بہتر ذریعہ ہوگا۔ جو لوگ یہاں سے برکت، فیض، روشنی حاصل کریں گے تو یقیناً ان کو ثمرات نصیب ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں خاص طور پہ جو ہے وہ اس فیملی کے لیے اور ان کے جملہ متعلقین کے لیے اور اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے جو اس درس گاہ کی بنیاد میں آج شامل ہو رہے ہیں، اور اللہ ہمیں وہ جلد دن نصیب فرمائے کہ ہم دوبارہ جب یہاں آئیں تو اس کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اور پھر ہم اس درس گاہ کا جو ہے افتتاح کر رہے ہوں، اور یہ خوبصورت درس گاہ پھر پورے علاقے کے اندر ایک جو ہے وہ روشن استعارہ نور بن جائے، مینارہ رحمت بن جائے، گہوارہ تربیت بن جائے، اور اس کے صدقے سے کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر روشنیاں، اجالے اور نور و نکہت نصیب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ میں رکھے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرمائے، آپ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو قبول فرمائے۔ وقت چونکہ اتنا مختصر ہے تو اس عنوان سے زیادہ لمبی گفتگو کرنے سے قاصر ہوں، تو جو باتیں آپ تک پہنچائیں اللہ انہی میں اثر کی شیرینی رکھ دے۔ اور یہ 2 اپریل کو مرکز مصطفیٰ میں مصطفی اجتماع، سالانہ اجتماع جو درس قرآن کے جملہ منتظمین اور سامعین کا ہر سال منعقد ہوتا ہے، تو اس میں میں آپ سب کو بصمیم قلب دعوت دیتا ہوں۔ 2 اپریل کو جو ہفتے کا دن بنتا ہے، مغرب سے لے کر کے رات 12 بجے تک اس اجتماع میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس اجتماع میں بہت فائدہ نصیب ہوگا، بہت ساری روحانی برکتیں ملیں گی، اور یقیناً اس اجتماع میں جو پہلے شریک ہو چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں ہوئے وہ ایک بار ضرور ہوں۔ یقیناً پورا سال آپ کو پھر اس کا انتظار بھی رہے گا، اور پورا سال اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ کی جھولی میں بھی رہیں گی۔ تو یہاں دوست آپ کے لیے انتظام کریں گے، تو ان سے رابطہ رکھیے گا۔ 2 اپریل ہفتے کے دن انشاءاللہ مصطفی اجتماع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔